بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر قبروں پر جو پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اسی کے تعلق سے ہے۔ اس تقریر کو پوری سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اگر ہم یہی عقیدہ لے کر قبروں پر پھول اور چادر چڑھانے کا عقیدہ لے کر اور یہی کرتے چلے گئے تو خدا کی قسم ہم جنت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اس تقریر کو پورا سنیں۔ اے قبوریوں، عبادت قبور نہ کرو، دین وحدت کو اس طرح چور چور نہ کرو۔ عشق نبی کے لمبے چوڑے جھوٹے دعوے کرنا، جلوہ کر اسٹیج پہ ہو کر جھوٹی باتیں بکنا، بغض عداوت نفرت باہم بدعت رائج کرنا، مقصد ان کا ایک ہے اپنا الو سیدھا کرنا۔ فتنہ پرواز و فتنہ فطور کرو، دین وحدت کو اس طرح چور چور نہ کرو۔ اس وقت جو موضوع اور عنوان لے کر حاضری ہوئی ہے وہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع اور عنوان ہے قبروں پر پھول چڑھانے کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جہاں بہت سی بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، وہیں ایک مہلک اور رسم قاتل بدعت جو داخل ہو گئی ہے وہ قبروں پر پھول چڑھانے کی بدعت ہے، جس کو جہالہ نیکی کا کام سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، اور اس سے منع کرنے والوں کو، اس سے روکنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ اولیاء کہتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ بہت سے علماء قبر پجاری جو علم و عمل سے خالی، خوف خدا سے عاری ہوتے ہیں، جن کا تعلق علم سے نہیں ہوتا، دھڑلے سے کافر کہہ دیتے ہیں اسے، اور اس میں ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس لیے آج کی محفل میں واضح کروں گا، شریعت کے آئینے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قبروں پر پھول چڑھانا، قبروں پر چادر چڑھانا قطعاً ناجائز اور بدعت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس سے قطعاً جواز ثابت نہیں ہوتا۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو وہ حدیث سناؤں جس سے قبر پجاری ملا قبروں پر پھول چڑھانے کے جواز پر دلیل پیش کرتے ہیں، چادر چڑھانے کے جواز پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز دور سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ و مکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے کسی قبرستان سے گزر ہوا، فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما، تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی قبورہما، آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلا احدهما لا يستنزع من بول وكان الاخر يمشي بالنميمة، فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بھاری گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں تو ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ ثم دعا بجرید فكسرہ، پھر آپ نے ایک ٹہنی منگائی اس کو توڑا، فوضع على قبر منها كسرة، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی قبر پہ ایک شاخ گاڑ دی۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پیارے آقا نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، شاید اس کے ذریعے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہے عذاب ہلکا رہے۔ محترم بزرگوں، یہ پوری حدیث شریف ہے جس سے قبر پجاری ملا قبروں پر پھول چڑھانے کے جواز پر دلیل پیش کرتے ہیں، چادر چڑھانے کے جواز پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کہ حدیث شریف کے کسی جز سے پھول چڑھانے کا جواز ثابت ہو رہا ہے؟ چادر چڑھانے کا حدیث کے کسی جز سے جواز ثابت ہو رہا ہے؟ ہرگز کسی جز سے جواز ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھو اسلام کے محافظوں، علوم نبوت کے حاملوں، اس حدیث سے قبروں پر پھول چڑھانے کو جواز ثابت کرنا، چادر چڑھانے کو جواز ثابت کرنا کئی وجہوں سے باطل ہے۔
اولاً تو اس لیے کہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اس میں تخفیف عذاب کا اصل سبب ٹہنیاں نہیں تھی، بلکہ اس میں تخفیف عذاب کا اصل سبب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تھی، اور ٹہنیاں صرف علامت قرار دی گئی تھی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، انی مررت بقبرین یعذبان، پیارے آقا نے فرمایا کہ میرا گزر ایسی تو قبروں کے پاس تھا جن قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، فاحببت بشفاعت ان يرفع ذلك عنهما ما دام الغصنان رطبین، میں نے اپنی شفاعت کے ذریعے سے یہ چاہا جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہے، عذاب ہلکا رہے۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 418، مرقات جلد 1 صفحہ نمبر 351۔ اس تصریح سے معلوم ہوا کہ تخفیف عذاب کا اصل سبب ٹہنیاں نہیں تھی، بلکہ اس میں تخفیف عذاب کا اصل سبب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تھی، اور ٹہنیاں صرف علامت قرار دی گئی تھی۔ اس حدیث سے پھولوں کو چڑھانے کے جواز پر دلیل پیش کرنا اس لیے بھی باطل لغو ہے کہ یہ عام درختوں کے ٹہنیاں نہیں تھی، بلکہ یہ ٹہنیاں اس درخت کی تھی جو درخت بطور معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چل کر آیا تھا، پھر اپنے مقام پر واپس چلا گیا، جیسا کہ اس کی تصریح مسلم ہی کی روایت موجود ہے۔ اے سنت نبوی کے علمبردارو، سنو اور غور سے سنو اور میری باتوں کو اپنی دل کے گہرائیوں میں بیٹھا لو۔ اس حدیث سے پھولوں کو چڑھانے کے عدم جواز کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض والمحال اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو صرف ٹہنیوں کا کاٹنا ثابت ہوتا ہے، پھولوں اور چادروں کے چڑھانے کا جواز تو حدیث کے کسی بھی جز سے ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اے قبر کے پجاریوں، اگر تمہیں شوق ہے کہ حضور کی حدیث پر عمل کرو تو آؤ، ٹہنیاں چڑھاؤ، پھول اور چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ اس حدیث سے قبروں پر پھول چڑھانے کی عدم جواز کی چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض والمحال مان لیا جائے کہ چلو پھول چڑھا سکتے ہیں، اگر بالفرض والمحال اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں، سیاکاروں، بدکاروں، خطاکاروں کی قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دو قبروں پر ٹہنیاں گاڑی تھی جن قبروں والے کو عذاب ہو رہا تھا، جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے، جو اپنی معصیت کی سزا پا رہے تھے۔ آخر تم گنہگاروں، سیاکاروں، بدکاروں، خطاکاروں کی قبروں پر پھول اور چادر کیوں نہیں چڑھاتے؟ تم تو علماء کرام، صلحاء اعظام، صوفیہ کرام، بزرگان دین کی قبروں پر پھول اور چادر چڑھاتے ہو، آخر یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن کریم کے کس آیت سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام کے کس عمل سے ثابت ہے؟ تابعین کے کس طریقے سے ثابت ہے؟ ائمہ محدثین کے کس فرمان سے ثابت ہے؟ گلستان قاسمیہ کے پھولوں اس سوال کے جواب میں قبر کے پجاری حضرات یہ کہہ کر اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اعمال گنہگار کے لیے دفع مصیبت کرتے ہیں وہ صالحین کے لیے بلندی درجات کا فائدہ دیتے ہیں، تو ہم بزرگوں کی قبروں پر اس لیے پھول چڑھاتے ہیں، اس لیے چادر چڑھاتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اونچا ہو۔ مگر میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، کیا یہ وجہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھی، صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، ابوبکر عمر کو معلوم نہیں تھی، عثمان و علی کو معلوم نہیں تھی، جمہور محدثین کو معلوم نہیں تھی، جمہور مفسرین کو معلوم نہیں تھی، خواجہ معین الدین چشتی کو معلوم نہیں تھی، صابر کلیری کو معلوم نہیں تھی، قطب الدین بختیار کاکی کو معلوم نہیں تھی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو معلوم نہیں تھی؟ ان حضرات اکابر نے کیوں بزرگان دین کی قبروں پر پھول اور چادر نہیں چڑھایا؟ کیا تم ان اکابر اولیاء اللہ سے زیادہ حدیث سمجھنے والے ہو گئے ہو؟ کیا تم ان سے زیادہ سنت رسول پر عمل کرنے والے ہو؟ کیا تم ان سے زیادہ رسول اللہ کے عاشق ہو؟ میرے دوستو قبروں پر پھول چڑھانے کا ثبوت نہ قرآن کریم کی کسی آیت سے، نہ رسول اللہ کی کسی حدیث سے، نہ صحابہ کرام کے کسی عمل سے، نہ تابعین کے کسی طریقے سے۔ بزرگوں دوستو، قبر کے پجاری ملا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جس حدیث سے استدلال کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ذرا آئیے ہم اس کے متعلق حضرت شرح کرام سے بھی معلوم کرتے چلیں تاکہ حدیث شریف کی صحیح تفسیر ہمارے سامنے آ جائے۔ تمام شرح حدیث اس بات پر متفق ہے کہ اس حدیث سے قبروں پر پھول چڑھانے کو جواز ثابت کرنا، چادر چڑھانے کو جواز ثابت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 320 میں، علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری جلد 3 صفحہ نمبر 121 میں، علامہ شہاب الدین قسطلانی ارشاد الساری جلد 3 صفحہ نمبر 512 میں یہی لکھ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں، کھول کر دیکھ لو، پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی استعداد نہیں ہے کہ تم پڑھ سکو، سمجھ سکو، تو آؤ ہم تمہیں پڑھاتے ہیں، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کا راستہ کیا ہے۔
और बातिल का रास्ता क्या है, सुन्नत का रास्ता कौन सा है और बिदअत का रास्ता कौन सा है, जन्नत का रास्ता कौन सा है और जहन्नम का रास्ता कौन सा है। मेरे दोस्तों, सुन्नत का रास्ता वही है जिस रास्ते को सहाबा ने अख्तियार किया, जन्नत का रास्ता वही है जिस रास्ते पर सहाबा किराम चले, हक का रास्ता वही है जिस रास्ते को सहाबा ने अपनाया, ताबईन ने अपनाया, मुहद्दिसीन ने अपनाया, मुफस्सिरीन ने अपनाया, बुजुर्गान दीन ने अपनाया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपनाया, साबिर कलीली ने अपनाया, पिराने पीर हज़रत शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनाया। और जिस रास्ते को, जिस प्लेटफार्म को सहाबा ने छोड़ दिया, ताबईन ने छोड़ दिया, मुहद्दिसीन ने छोड़ दिया, मुफस्सिरीन ने छोड़ दिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने छोड़ दिया, साबिर कलीली ने छोड़ दिया, शाह अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने छोड़ दिया, तो वो रास्ता बिदअत का रास्ता है। वो प्लेटफार्म जन्नत का प्लेटफार्म, जहन्नम का प्लेटफार्म है, वो राह अहले बातिल की राह है। उस राह में नजात नहीं मिल सकती, फौजो फला से दामन को नहीं भर सकते। दोस्तों, अगर कामयाबी चाहते हो, सुकून चाहते हो, नजात चाहते हो, सुरखुरू चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो आओ मुस्तफ़ा के दामन को थाम लो, गुलामान मुस्तफ़ा के आगोश में पनाह ले लो, तुम्हें चैन भी मिलेगा, सुकून भी नसीब होगा, सुरखुरू भी हासिल होगी। अल्लाह पाक जो बातें कही है उस पर मुझे भी और आप लोगों को भी इन तमाम बातों पर अमल करना